السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم اقلاب کی مشق کرے تھے، آج ہمیں مشق کرنی ہے ادغام، یعنی یہ جو تنوین اور نون ساکن کی آواز ہے، یہ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو بالکل ہی غائب کر کے اگلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ کب؟ جبکہ اس تنوین یا نون ساکن کے بعد را آئے یا لام آئے۔ اگر تنوین نون ساکن کے بعد را یا لام آتا ہے تو وہ را اور لام پہ تشدید ہوتا ہے، ڈبلو جیسا تشدید ہوتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تنوین کی آواز کو پڑھنا ہے یا تشدید والے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تنوین کی آواز کو بالکل سائلنٹ کر دینا ہے، بالکل چھپا دینا ہے، اور بلکہ اس کو غائب ہی کر دینا ہے۔ تنوین کی یعنی نون کی آواز کو غائب ہی کر دینا ہے اور ڈائریکٹ اگلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ کب؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ کا مطلب یہ کہ یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا ہے اور آواز کو ناک میں بھی نہیں لے جانا ہے، بلا غنہ اس کو بولتے ہیں، بلا غنہ یعنی آواز کو ناک میں بھی نہیں لے کے جانا ہے۔ جیسے اس کی مثال محمد رسول اللہ، محمد دال پہ تنوین ہے تو دال دو پیش کیا ہوتا؟ دن ہوتا۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، جیم دو پیش جن، سا دو پیش سن، دال دو پیش دن۔ لیکن اس دن کے بعد را آیا تو قاعدہ کیا پڑھے کہ اگر اس تنوین کے بعد را آ جاتا ہے تو تنوین کی آواز میں جو نون کی آواز ہوتی ہے وہ نون کو نہیں پڑھیں گے، را سے ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، دو پیش کو دو پیش کے جیسا نہیں بلکہ ایک پیش کے جیسا ہی پڑھیں گے۔ محمد رسول اللہ، ہجے کیسے کریں گے؟ میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را پیش در، محمد را زبر را، محمد را۔ دیکھو میں کیا بولا؟ دال را پیش در بولا، دال را دو پیش نہیں، دال را پیش در، محمد را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد رسول، لام لام پیش لل، محمد رسول، لام کھڑا زبر لا، محمد رسول اللہ، حاضر ہی، محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، مر ربکا، میم نون زیر من ہوتا لیکن آگے کیا ہے؟ را ہے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، میم را زیر مر، را زبر را، مر را، مر رب، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اور ایک بار سنیے ہجے اس کے، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ کبھی بھی تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو را پہ تشدید ہے، تشدید کے پیچھے نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر خود جزم ہے تو اس کو خود سہارے کی ضرورت ہے، نون خود سہارا لے رہا میم سے،
नून खुद सहारा ले रहा, हरकत का सहारा ले रहा मीम से, तो अब जो खुद बेसहारा है उसका सहारा रॉ कैसे ले सकता है? तो लिहाजा डायरेक्ट मीम को रॉ का सहारा देते हैं और मिर रब्बी का पढ़ते हैं। नून को वैसे ही लिखने में रखते हैं, पढ़ने में नहीं रखते। लिखने में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि माना फिर बदल ना जाए, लिखने में वैसे रखते, बाकी साइलेंट कर देते हैं आवाज को। मिर रब्बी का आगे देखिए, गफूरर रहीमा, गफूरन लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते कैसा? रर, रा रा जबर रर, गफूरर रा जबर रा, गफूरर रा, हाया ज़ेर ही, गफूरर रहीम, मीम दो जबर मन, गफूरर रहीमन। अब देखो मन पढ़ते, लेकिन रुकना है जब भी दो जबर पे स्टॉप करना है तो वहां पर एक जबर पढ़ के स्टॉप कर दे। मन नहीं पढ़ते, माँ पढ़ते, गफूर रहीमा। जब भी स्टॉप करना है तो मन बोल के स्टॉप नहीं करते, डिस्क ब्रेक लग जाता हो, फिर गिर जाते। गफूर रहीमा, ठीक है। स्टॉप करने का तरीका ये है। ईशतिर राविया, ईशतिर राविया, तीन लिखा हुआ है यहाँ पर, ता दो जेर तीन, लेकिन ता के बाद रॉ है, तनवीन के बाद रॉ है, रॉ को मिला के पढ़ना है। तिर पढ़ेंगे, तारा दो जेर तिर, वीशतिर राविया तीन, राविया तीन, राजिया तीन लिखा हुआ है, लेकिन गोल ता पे जब भी रुकना है तो वो हा बन जाती। ये भी एक कायदा है, आपको पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन अभी समझ लो थोड़ा सा कि गोल ता पे जब भी स्टॉप करना है तो लास्ट में वो हर्फ को जाहिर नहीं करेंगे, वो गोल ता को, कि ता को जाहिर नहीं, ता को हा बना देंगे, ता को हा बना देंगे, दो नुक्ते उसके गायब कर देंगे पढ़ने में। ईशतिर राज़िया, राज़िया, हा की आवाज आएगी आखिर में। ये हो गया तनवीन के बाद रॉ। अब है नीचे तनवीन के बाद लाम, तनवीन या नून साकिन के बाद लाम। अगर आ गया तनवीन या नून साकिन के बाद लाम अगर आ गया तो क्या करना है? नून की आवाज को नहीं पढ़ना है, लाम पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? मिल्लदुन्हु लिखा हुआ क्या है? मिन, मिन लिखा हुआ है, फिर ला लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे कैसा? मिल, मिल, मिन ला नहीं पढ़ेंगे, मिन ला नहीं, मिल्लदुन्हु, मीम लाम जेर मिल, लाम जबर ला, मिल्ला, दाल नून पेश दुन, मिल्लदुन हा पेश हो, मिल्लदुन्हु। जी आगे देखिए, कुल्लुल्लाहु, कुल्लुन लिखा हुआ है लेकिन कुल्लुल पढ़ेंगे, कुल्लुल्लाहु, कुल्लुल्लाहु। आगे देखिए, यकुल्लाहु, यकुल्लाहु, यकुन लहु नहीं पढ़ेंगे, यकुल, काफ लाम पेश कुल, यकुल्लाहु। रिज़्क़ल्लकुम, रिज़्क़ल्लकुम नहीं पढ़ेंगे, रिज़्क़ल्लकुम, रिज़्क़ल्लकुम, क़ल्लकुम, क़ाफ लाम दो जबर क़ल, रिज़्क़ल्लकुम। क़न लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे कैसा? एक जबर ही पढ़ेंगे, क़ाफ लाम जबर जैसा ही पढ़ेंगे, रिज़्क़ल्लकुम। उफ़्फ़िल्लकुम, उफ़्फ़िल्लकुम, मिन लबनिन, आगे देखिए मिन लबनिन, ठीक है। तो ये हो गया तनवीन या नून साकिन के बाद अगर रॉ या लाम आए तो नून की आवाज को बिल्कुल ही गायब करके लाम और रा से मिला के पढ़ना है। अब आगे इदगाम मअल गुन्ना, इदगाम मअल गुन्ना, इदगाम मअल गुन्ना किसको बोलते हैं? इदगाम मअल गुन्ना बोले तो तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या, वाव, मीम, नून, ये चार हरफों में से कोई एक हर्फ आ जाए, ये चार हरफों में से
کوئی ایک حرف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں لے کر جا کے روک کے پڑھنا ہے، ناک میں لے کے جا کے روک کے پڑھنا ہے، یعنی نون کی آواز کو بالکل ہی غائب نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑی سی آواز ناک میں رکھتے ہوئے اگلے والے حرف سے ملا دیں گے، نون کی آواز کو ناک میں رکھتے ہوئے ہی اگلے والے حرف سے ملا دیں گے، اس کو بولتے ادغام مال غنہ، یعنی ناک میں رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے والے حرف سے ملا دینا، نون کی آواز کو ناک میں رکھتے ہوئے آگے والے حرف سے ملا دینا۔ کیسے ملائیں گے؟ جیسے رسول من اللہ، من اللہ، اب دیکھو لن، لن جو ہے لن، لن رسول لن ہے لکھا ہوا، لیکن لن من اللہ، پہلے لن من اللہ، لن لن یہ نون لن لن جا کے لون ہو گیا، لون، پھر اس کے بعد میم سے بھی ساتھ میں ہی مل جا رہا، لون، نون کی آواز ناک میں چلے گئی، لون لون، یہ میم سے مل گیا، رسول من اللہ، جی آگے دیکھیے صراطا مستقیما، صراطا، تم پڑھیں گے، اب لکھا ہوا کیا ہے؟ تن، لکھا ہوا کیا ہے؟ تن، لیکن ہم پڑھیں گے کیسا؟ تن، صراطا مستقیما، صراطا مستقیما، تم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے رحیق مختوم، رحیق، قن، قن کی جو آواز ہے قن، قن قن قن، مختوم، قن مخ، پہلے ناک میں آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں لے کر چلے گئے، پھر ساتھ ہی ڈائریکٹ میم سے ملا دیے، تو اس کو بولتے ادغام مال غنہ، ادغام ناقص، یعنی تھوڑا سا ناک میں لے جاتے ہوئے آگے والے حرف سے ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری نہ نون کی آواز ظاہر کرتے ہیں، نہ پورے کو نون کو غائب کرتے ہیں، تھوڑا سا نون کو ناک میں رکھتے ہیں اور آگے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، رحیق مختوم من مثلہ، من مثلہ، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے من نبی، من نبی، من نبی، تو نون ہے پھر نون ہے، تو کتنے نون ہو گئے یہاں پر؟ ایک تو ڈبل نون پہ تشدید ہے، یہ دو نون ہو گئے، یہ یہاں پر دو نون ہے، تو نون پہ جو تشدید ہے وہ دو نون ہو گئے، تو کتنے ٹوٹل؟ تین نون ہو گئے، تو آواز کیسی ہونی چاہیے تھی اصل میں دیکھا گیا تو؟ میننا، مننا، میننا با، ایسا ہونا چاہیے تھی آواز، تین آوازہ ہونا چاہیے تھے، لیکن یہ جو من میں نون ہے یہ نون کو اگلے والے نون سے ملا دیے، ملا کے کیسے پڑھے؟ من نبی، دو نون پڑھے، ایک نون کیا ہو گیا؟ ناک میں ہو گیا، ایک نون ناک میں ہو گیا، من نبی، تو ایک نون ناک میں چلا گیا، تو ادغام مال غنہ، ادغام نون، نورن نہدی، رن، رن، را دو زبر رن ہوتا، اور را نون زبر بھی رن ہی ہوتا، تو لیکن را دو زبر رن کا جو نون آ رہا ہے وہ نون کو ملا دے رہے اگلے والے نون میں، تو نورن نہدی، آگے دیکھیے عاملۃ ناصبہ، ایک سمپل سی بات سمجھ لیجئے کہ تشدید آ گیا آگے
تو اس کو پیچھے والے سے ملا کے پڑھنا ہے بس. عاملۃ ناصبہ، تا نون دو پیش تن، تا دو پیش تن بھی ہوتا، تا نون دو پیش بھی تن نیچ ہوتا. تن عاملۃ ناصبہ لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة يومئذ ناظرة. آگے دیکھیے ادغام یا. خیرا یرہ، خیرا خیرا یرہ. اب را دو زبر رن ہوتا نا، لیکن یہاں پر کیا کرے، را یا دو زبر رئی. اس کے ہچے کیسے ہوں گے، خایا زبر خی، را یا دو زبر رئی، خیرا یا زبر یا، خیرا یا را زبر را، خیرا یرا. الٹا پیش ہو، خیرا یرہ، رن یرہ نہیں، رن یرہ، رن یرہ، خیرا یرہ. آگے دیکھیے لقوم یوقنون، لقوم یوقنون. لقوم نہیں پڑھیں گے، لقوم، لقوم میم یا دو زیر می، لقوم. اب میم دو زیر کیا ہوتا، من ہوتا، لیکن پڑھے کیسے، لقوم، میم یا دو زیر می، لقوم یوقنون. یوقنون نہیں پڑھنا یہاں پر، یو یو یا واؤ پیش یو، یوقنون من یوم، میم نون یا، تو می نون کے بعد ناک میں پھر آگے یا سے ملا دیں، می یوم. من یقول وجوہ یومئذ، وجوہ ہوئی پڑھنا ہے اس کو، ہوئی یومئذ. ہا دو پیش ہن ہوتا، لیکن ہا یا دو پیش ہوئی ہوتا. تو ادغام مال غنہ میں کرتے کیا ہے، آواز کو ہوئی بوئی شوئی ٹوئی ایسی آواز نکال، ٹھیک ہے. تو ہوئی بھوئی، رئی آئیں جائیں شائیں، یہ آواز ناک میں جاتی ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا چائنیز جیسی آواز. وجوہ ہوئی، آگے آئیں یشاء، آئیں، ٹھیک ہے. ادغام واو دیکھیے، واو یا واو میم نون بتایا تھا، اگر تنوین نون ساکن کے بعد واو آئے تو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، ایک الف کے بقدر ناک میں آواز کو روکنا. الہا واحدا، ہن نہیں، ہم واحدا. رحیم ودود، رحیم. إن وهبت، إن وهبت من ورائهم. یہ مد جہاں بھی آیا اس کو کھینچنا، 4 لیٹ تک کم سے کم کھینچنا. من ورائهم، من ورائهم جنات وعیون. جنہ نون پہ کیا ہے، تشدید ہے، جنہ میں نون پہ تشدید ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے، نون اور میم پہ جبھی بھی تشدید آئیں گا، نون اور میم پہ جبھی بھی تشدید آئیں گا تو نون کو ناک میں روک کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جنات وعیون
وعيون. آگے من وعید، من وعید نہیں، من وعید، من وعید، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ واو ہے. من، اس طریقے سے ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. اس کی مشق کریے آپ لوگ، ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے، سنیں گے قیامت کے بارے میں. ہم سب کا ایمان ہے قیامت پر. تو قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن سارے کے سارے آدمی اور جاندار مر جائیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو تمہارے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی سخت ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے، جس دن بہت ہی تکلیف میں ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے. اس دن اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. قیامت کا دن بڑا ہولناک زلزلے کا دن، پوری دنیا کو اللہ ہلا کے رکھ دیں گے. قیامت کا دن ہوگا. تو یہ قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے. اینڈ آف دا ٹائم، یعنی پوری دنیا جب ختم ہو جائے. تو اس میں سارے جاندار کیسے مر جائیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اس سور پھونکنے کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. تو یہ ہے قیامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا بنیادی اور ضروری چیز. اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ دنیا ایسے ہی بن گئی، خود ہی بن گئی اور خود ہی جو ہے دنیا چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے اس کو، دنیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس طریقے سے اگر کوئی سمجھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ ایمان والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا اسلام کی بنیادی باتوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. تو کیا 7 باتوں کو ماننا ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان. ٹھیک ہے. اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. یہ 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے یہ سب چیزیں. ہم عام طور پر سنتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 بنیادی اعمال ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ آسانی سے سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے. اب کلمے کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا آتا ہے. کلمے کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا. تو اللہ کو جب مانیں گے تو اس کی قرآن کو بھی مانیں گے، رسول کو مانیں گے تو رسول کے باتوں کو، احادیث کو بھی مانیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام یعنی قرآن مجید نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے. تو جو اللہ کہہ دیں اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے ان سب کو ماننا ہے. تو ہمیں قرآن میں اور احادیث میں جو تعلیمات دی گئی ہیں تو ان عقیدوں کا اگر ہم نچوڑ نکالیں، ان عقیدوں کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں، ان سارے عقیدوں کو اگر ایک جگہ جمع کریں تو وہ یہی چیزیں بنتی ہیں. یہ 7 چیزیں بنتی ہے کہ اللہ پر ایمان، کیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، کیسے رسولوں پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. رسولوں پر ایمان کیسے لانا ہے، کیا بول کے لانا ہے، یہ ساری تفصیل آپ سن چکے کہ رسولوں پر ایمان، اللہ کے بندے ہیں، وہ انسان ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہدایت کام کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ساری تفصیلات آپ سن سکے رسولوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اب قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور قیامت کا جو دن ہوگا، کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی، ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آنا معلوم کیا جا سکتا ہے، قیامت کا قریب آنا معلوم کیا جا سکتا ہے، ان صرف نشانیاں بتائی۔ ایگزیکٹ ٹائم یعنی 2023 میں آ جائے گا، 2024 میں آ جائے گا، 2050 میں آ جائے گی قیامت، یہ سب لوگ جو ہے بعض اپنی اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، تو ایگزیکٹ ٹائم کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو ہی معلوم۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بارش کب برسے گی، کب نہیں برسے گی، اس کا صحیح علم، یقینی علم اللہ کو ہی۔ نیوز میں جو بارش ہوگی وہ ہوگی جو بتا دیتے، یہ سب اندازے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بہت سارے، کبھی کبھی کیا بہت ساری مرتبہ یہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، ان پر سختی، ماں باپ پر سختی کرنے لگے، امانت میں خیانت کرنے لگے، یعنی کسی کے پاس پیسے رکھاؤ تو خیانت کر لے، لوٹ لے، کھسوٹ لے، دھوکہ دے، تو امانت میں خیانت کرنے لگے، گانے بجانے، ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے، اور بعد میں آنے والے لوگ، آج کل کے نئے نئے لوگ پچھلے کے بڑے بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو برا بھلا بولنے لگے، اور بے علم اور کم علم رکھنے والے اور چھوٹے چھوٹے نیچ قسم کے لوگ بڑے بڑے بن جائے، معمولی لوگ، چائے بیچنے والے، ترکاریاں بیچنے والے، چپل سینے والے، بھینسا صاف کرنے والے، ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی جو ہے بڑے بڑے عہدے سنبھالنے والے بن جائے، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا چھاپے، لیکن بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے، ٹھیک ہے، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، نہ تو ان کو پڑھے لکھنے کی وجہ سے عہدے ملے ہیں، جو صلاحیت مند ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہیں کے وہیں رہ گئے، اور جو بے پڑھے لکھے ہیں، جو بے سمجھ ہے، نا سمجھ ہے، آئے دن عجیب جو ہے اسکیمیں نکالتے ہیں، فیل اسکیم، فلاپ اسکیمیں نکالتے ہیں، اور اسی میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں حکومت کیسے چلانا ہے، لوگوں کو کیسے چلانا ہے، بس اپنی لوٹ کھسوٹ کرنے کا ارادہ ہے بس، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ تو ایسے بے پڑھے لکھے لوگ، کم قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے لگے، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے، تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پڑھ چکے رسولوں کے بارے میں، اور مشہور آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے کہ کتابیں اللہ کی جو ہیں، تورات، زبور، انجیل، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے ہم کو۔ کیا بول کے ایمان لانا ہے؟ کہ جتنی اللہ نے قرآن مجید اور زبور، انجیل، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے صحیفے ہیں، وہ سارے صحیفے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ سب صحیح اور برحق ہیں، اور سوائے قرآن مجید کے اب کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت پر بغیر کسی تبدیلی کے باقی نہیں ہے، بغیر کسی تبدیلی کے اب کوئی کتاب باقی نہیں ہے۔ سارے کے سارے جو کتابیں، قرآن کے علاوہ جتنی ساری کتابیں تھیں، سب کے سب تبدیل ہو گئی ہیں، اس کا اعلان اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا۔ تو دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، کیونکہ اس لیے نہیں لی کہ ان سارے دینوں کو قیامت تک نہیں چلنا تھا، ان ساری کتابوں کے اندر جو حکم تھے، جو احکامات تھے، جو شریعتیں تھیں، جو مسائل تھے، جو سب کچھ چیزیں تھیں، وہ سب چیزیں قیامت تک نہیں چلنے والی، قیامت تک صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلنے والی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قرآن مجید کی تشریحات کی، یعنی احادیث مبارکہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ اس کے علاوہ دوسری کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں کی۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ جو یہودی، عیسائی اور ان کے مذہبوں کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کے اندر تبدیلی کر دی،
جہاں پر جو نفس چاہا وہ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، خود لکھتے تھے کہتے تھے اللہ کی طرف، لیکن قرآن میں ایسا نہیں کر سکتے۔ آج قرآن کے اندر کوئی زبر یا زیر کو تبدیل کر کے رکھ دو، کچھ دن کے بعد اگر کوئی بھی حافظ قرآن ایک 7 سال کا 8 سال کا 12 سال کا بچہ اٹھے گا اور کہے گا کہ یہاں پر زبر کی جگہ زیر لکھ دیا گیا، زیر کی جگہ زبر لکھ دیا گیا۔ اللہ نے اس کے حفاظت کا سسٹم ہی ایسا بتایا کہ کوئی کتابیں اس کے لیے خاص نہیں، کتابیں تو ہے ایک شکل میں، قرآن تو ہماری پاس ایک شکل ہے مجھے، لیکن اصل جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ قرآن کی حافظ ہیں، جو سینوں میں اپنے قرآن کو لیے اور اس کی حفاظت کرتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک میں۔ تو ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ، انبیاء صلحاء تک بھی رشک کریں گے کہ یہ کون ہے جو ان کو اتنی بڑی عظمت اور عزت دی گئی۔ تو اللہ کہیں گے کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، ان کو ایسا چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا، ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت جنت کے اندر ان کو عطا کی جائے گی۔ تو یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا مقام ہے، جو حافظ بعمل ہو اس کا یہ مقام ہے۔ تو خود حافظ کا کیا مقام ہوگا اللہ کے پاس میں؟ اللہ فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تو ایک ایک آیت پڑھے گا، جنت کے بلند سے بلند درجوں پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ جو آخری آیت جہاں پڑھ کر وہ غلطی کرے گا وہاں پر وہ رک جائے گا، تو وہ ممبر ہوگا اس پہ بیٹھے گا، ایک آیت پڑھے گا، وہ خود بخود آٹومیٹک الیکٹرانک سیڑھیوں کی طرح چڑھتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن آیا، بہت ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی وہ برحق تھیں، لیکن بعد میں اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے سوائے قرآن مجید کے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ، کتابوں کے بارے میں یہ ہے، رسولوں کے بارے میں بھی آپ سن چکے اور قیامت کے بارے میں بھی آپ سن چکے۔ اب ہم کل پڑھیں گے تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔